تو اختصار کے ساتھ میں صرف 4 فرض ذکر کرتا ہوں۔ وضو میں کتنے فرض ہیں جی؟ 4 فرض ہیں۔ نمبر 1 منہ دھونا، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک چہرہ دھونا، یہ فرض ہے۔ نمبر 2 کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، یہ فرض ہے، دوسرا فرض۔ تیسرا کیا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اور نمبر 4 کیا ہے؟ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ یہاں یہ 4 فرض ہیں۔ ابھی انہی وضو کے فرائض کے اوپر کچھ تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ کون سی فرض کو کہاں تک دھونا ہے، اس کی حدود کیا کیا ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ وضو کے فرائض کے اوپر قرآن مجید کی آیت ہے، اور اس آیت کے ضمن میں آپ کے سامنے وضو کی شرائط اور اس کی تھوڑی سی تفصیل ذکر کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے ارادے سے اٹھو جاؤ تو کیا کرو؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، پہلے نمبر پہ اپنے چہرے کو دھو لو۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، چہرے کو کہاں سے کہاں تک دھونا ہے؟ یہ پیشانی کے جو بال ہیں، جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں، یہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ ہے منہ دھونا۔ ٹھوڑی کے نیچے اس سے کہاں تک اس کی باؤنڈری ہے، حد کہاں تک ہے؟ یہ جو گلے کے اندر ایک ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے، مردوں کی کچھ زیادہ ہوتی ہے اور عورتوں کی بہت ہلکی سی ہوتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے۔ تو وہ جو ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے نا، اس تک یہ حد ہوتی ہے کہ اوپر سے بال جہاں سے شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر نیچے اس ابری ہوئی ہڈی تک، یہ منہ دھونے کی حد ہے۔ اور ادھر سے کان کی یہ جو لو ہے، اس کو لو کہتے ہیں، یہاں سے لے کر اور دوسرے کان کی لو تک یہ منہ دھونا فرض ہے۔ اس میں سے ایک ذرا بھی جگہ اگر بال کے برابر بھی خشک رہ گئی تو اس کا یہ فرض ادا نہیں ہوگا، اور جو ایک فرض بھی پورے وضو میں سے رہ گیا، چھوٹ گیا یا جگہ خشک رہ گئی تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی ادا نہیں ہوگی۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے یہاں پہ سمجھے کہ عورت کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے منہ دھونے میں، وہ دھو لیتی ہے۔ یہاں پہ تھوڑی تفصیل ہے مرد حضرات کے لیے، جن کے چہروں پر اللہ نے داڑھیاں سجائی ہیں۔ مرد ہونے کی نشانی انہوں نے اپنے اندر باقی رکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی داڑھی بہت گھنی ہو، اور اس داڑھی گھنی ہونے کی علامت کیا ہے کہ اس کے نیچے جو کھال ہے نا، یہ جلد یہ چھپ جائے، اتنے گھنے بال ہوں تو اسے کہتے ہیں گھنی داڑھی۔ تو جس کی کھال چھپی ہو اور بال بہت زیادہ ہوں تو وہ بندہ جب منہ دھوئے گا تو وہ پانی اس کی داڑھی کے اوپر سے ہی اگر اچھی طرح بہہ جائے تو اس کو جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی کی داڑھی ہلکی ہلکی پتلی پتلی داڑھی ہے، بال کم ہے، تو وہ بندہ اس کے لیے ضروری ہے کہ داڑھی کی جڑوں تک پانی لے کر اس جڑوں تک پانی پہنچائے، کھال کو گیلا کرنا
لازمی اور ضروری ہے. جس کی داڑھی ہلکی ہلکی یا پتلی پتلی کوئی بال تھوڑے ہیں اس کے لیے یہ حکم ہے. یہ چہرے کی تھوڑی سی تفصیل تھی. اس کے بعد ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ کے بعد ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ کہ اپنی کونیوں کو دھو لو، ہاتھوں کو دھو لو. کہاں تک؟ کونیوں سے آگے، جوڑ سے آگے تک. اور کچھ لوگ یہاں پہ ایک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک دلیل آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ وہ قرآن مجید کی آیات کے آنے نازل ہونے پر جو مسائل کے اوپر آتے ہیں ان کے اندر کتنی احتیاط کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. کچھ مذاہب کے مسالک کے ہاں یہ بھی ہے کہ جوڑ تک بازو دھونا، جوڑ تک بازو دھونا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جوڑ سمیت یعنی کہ آگے تک بازو دھونا یہ ضروری ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. بات سمجھیے گا بڑے غور سے. امام صاحب کیوں آگے تک کا ذکر فرماتے ہیں اور باقی بعض احناف سے ہٹ کر کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ جوڑ تک دھو لیں، قرآن کا حکم پورا ہو گیا. اب یاد رکھیے گا کہ اگر کسی کے ایک بال کے برابر، کوئی مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اگر کسی نے جوڑ تک بازو دھویا، جوڑ تک، اور جوڑ تک ہی ذکر کس نے کیا؟ قرآن نے. اگر تھوڑی سی بھی جگہ خشک رہے گی، اس پر پانی نہ پھرا، جس کی عادت ہی ہے جوڑ تک دھونا، تو وہ بندہ جوڑ تک جو دھوئے گا جلدی میں یا سردی میں جیسے خشکی آ جاتی ہے بدن پر تو پانی اچھی طرح سے جسم کو تر نہیں کرتا جلدی سے، تو اس کی تھوڑی سی جگہ بھی خشک رہ گئی جو جوڑ تک دھو رہا ہے تو اس کا قرآن کی اس آیت پہ عمل ہوا. قرآن کی پوری آیت پہ عمل کرنے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے در کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا ارشاد فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کہ یہ جو ہے نا جوڑ اس سے آگے تک، وہ فرماتے ہوتے ہیں یہاں پہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، یہاں پہ جو الی ہے نا یہ مع کے معنی میں ہے، یعنی کہ جوڑ سمیت بازو دھونا. اور اگر امام صاحب کی بات پہ عمل کر لیا جائے نا، قربان جائے امام صاحب کی فراست پر اور ان کی سمجھ پر، وہ اگر امام صاحب کی بات پہ عمل کر لیا جائے تو قرآن کی بات پر مکمل عمل ہو جاتا ہے. اور پھر جب مکمل عمل ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا وہم بھی نہیں رہتا، وسوسہ بھی نہیں رہتا کہ میرا قرآن کی آیت پہ کہیں پہ عمل کم تو نہیں رہ گیا. یہ امام ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا مفتی شاہد عبید صاحب دامت برکاتہم عالیہ جامعہ اشرفیہ کے مفتی صاحب ہیں، ہمارے استاد جی بھی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ مچھلی کی طرح پانی کی گہرائی میں جاتے ہیں. وہ گہرائی، مسئلے کی گہرائی میں جاتے ہیں. جس طرح مچھلی گہرائی میں چلی جاتی ہے تو کدو کی طرح پانی کے اوپر تیرتے نہیں ہیں، بلکہ وہ مسئلے کی گہرائی تک جاتے ہیں اور مسئلے کی بنیاد بتاتے ہیں کہ اس پہ صحیح عمل کیسے ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہے تیسرا فرض ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں پر کیا کر لو؟ مسح کر لو. اب یہ یاد رکھیے گا کہ مسح کتنا فرض ہے. قرآن نے تو مطلقاً کہہ دیا کہ مسح کریں. قربان جائے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فہم و فراست پر، وہ ارشاد فرماتے ہوتے ہیں
اب دیکھیے باقی مسالک کے اندر مذاہب میں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ باقی ائمہ کے ہاں کہ یہ جو تھوڑے سے بالوں کے اوپر ایک انگلی بھی گیلی کر لو نا، گیلی کر کے یہ بالوں کے اوپر پھیر لو تو آپ کا مسح ہو گیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، کیا عشق رسول، عشق رسالت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رگ رگ کے اندر، خون کے قطرے قطرے کے اندر بسا ہوا ہے جو سنت کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہوتے ہیں ہم نے اب دیکھنا کیا ہے، اب لوگ براہ راست قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھتے ہیں ہم زندگی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ ان کی کوئی حدیث ایسی ملتی ہے کہ حضور نے کم سے کم کتنا کیا ہے مسح اور زیادہ سے زیادہ کتنا کیا ہے، تو دو روایات ملتی ہیں۔ ایک میں علماء کے لیے، طلباء کے لیے بھی اس کی بات کی وضاحت کر دیتا ہوں، بڑی مزے کی بات ہے۔ قدوری شریف ایک کتاب ہے فقہ کی، دوسرے سال میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب کے پہلا صفحہ جب اینڈ ہوتا ہے نا، اس کے اوپر ایک روایت حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ روایت ان سے لی گئی ہے، اور یہاں پہ اس روایت میں لما روى المغیرۃ شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتا سباتۃ قوم فبانا، حضور علیہ السلام اس الی آخری اس حدیث کے مطابق حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک جگہ آپ نے قضاء حاجت کیا اور اس کے بعد پھر آپ نے وضو فرمایا، تو وضو فرماتے ہوئے جو آپ نے مسح فرمایا تھا نا وہ پیشانی کے مقدار کے برابر، مقدار الناصیہ، یہ پیشانی کی مقدار کے برابر آپ علیہ السلام نے مسح کیا، یعنی ہاتھ کو گیلا کیا اور گیلا کر کے بس یہ بالوں کے اوپر رکھا اور بس یوں کیا، تو یہ آپ کا مسح ہو گیا۔ تو اس کو ہمارے علماء احناف نے کہا کہ چوتھائی سر کا مسح جب تک نہیں کریں گے تو قرآن کی بات پہ عمل نہیں ہوگا۔ ہم نے کس کو دیکھا کہ کم سے کم مسح کتنا ہے، قرآن نے مطلق کہہ دیا، کئی لوگوں نے مطلق سمجھ کر حضور کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ایک اس بات پہ فتویٰ دیا کہ حضور نے کم سے کم چوتھائی سر کے مقدار کے برابر جو مسح فرمایا ہے، اس پر ہم نے قرآن کو اس کے حکم کو لاگو کر لیا، اور جو حضور نے پورے سر کا مسح کیا پیچھے تک، یہ مسح کیا اور مسح کرتے ہوئے پیچھے سر کی بیک سائڈ تک ہاتھ لے گئے اور پھر وہ مسح فرمایا، پورے سر کے مسح کو سنت قرار دیا اور چوتھائی سر کے مسح کو فرض قرار دیا۔ تو یہ آپ کے سامنے تفصیل ذکر کر دی مسح کی۔ اس کے بعد ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کے بعد وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور ٹخنوں سمیت، یہاں بھی الہ کی بات آ گئی، اور پاؤں کے ساتھ بھی جو جوڑ ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے، جو ادھر ادھر سے ابری ہوئی ہڈیاں ہیں ان کو جو کہا جاتا ہے ٹخنے، تو ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ 4 فرض ہیں، ان کو اچھی طرح سے ادا کرنے کے بعد تو ان بندے کا وضو ہو جاتا ہے۔ اگلے انشاءاللہ سبق کے اندر آپ سے ذکر کریں گے کہ وضو کے اندر سنت اعمال کون کون سے ہیں۔ اللہ پاک اتنی چیزیں سن کر یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے لوگوں تک یہ دعوت کو پہنچائیے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔